अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने सुना कि जब जादूगरों से मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम जीत जाते हैं और इस अज़ीम मोजज़े को देखकर भी फ़िरौन ईमान नहीं लाता बल्कि और ज़्यादा सरकशी में बढ़ जाता है, जादूगरों को कत्ल करवा देता है। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम का और मज़ाक उड़ाता है और अपने वज़ीर हामान से कहता है कि हामान एक बिल्डिंग बनाओ, एक बहुत ऊँची मीनार बनाओ कि जिस पर चढ़कर मैं झुक कर मूसा अलैहिस्सलाम के रब को देख सकूँ। मतलब उनका मज़ाक उड़ाता है और बनी इसराइल पे फिर से ज़ुल्म की इंतहा कर देता है। तो जब इतना ज़्यादा ज़ुल्म और सितम बढ़ जाता है तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सा सामान ज़ीनत और अम्वाल दुनियावी ज़िंदगी में दे रखा है। ए रब, उनका माल ये है कि तेरे रास्ते से गुमराह करें। ए रब, उनके माल को बर्बाद फरमा और उनके दिलों को सख्त फरमा दे ताकि वो ईमान ना लाएं जब तक कि अज़ाबुल अलीम ना देख लें। तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते पर मत चलना। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भी समझाया जा रहा है कि देखो, बेवकूफ़ों के रास्ते पर मत चलना। तो फिर जब फ़िरौन ने बनी इसराइल पर ज़ुल्म की इंतहा करी तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब लाने शुरू कर दिए। सबसे पहला अज़ाब उन पर आया माल की कमी का, यानी कहत पड़ गया। नील का पानी खुश्क होने लगा और उनके खेतों में, उनके जो बागात थे, उनमें फल बहुत हुमा-शुमा होने लगे। जो फसलें होती थीं बहुत ज़्यादा, उनमें बेइंतहा कमी आ गई। मतलब कहत साली शुरू हो गई। ये कुल 9 मोजज़ात थे जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। जिनमें से सबसे पहला तो था मूसा अलैहिस्सलाम का असा, दूसरा था हाथ का रोशन हो जाना, तीसरा कहत साली और उसके बाद फलों में कमी। फिर उसके बाद जो 5 मोजज़ात हैं जो अज़ाब इनके ऊपर आए किब्तियों के ऊपर, वो थे तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और खून। तो सबसे पहले इनके ऊपर अज़ाब आया कहत साली का। उसके बाद इनकी फसलें ख़त्म हो गईं, बारिशें बंद हो गईं, दरियाए नील सूख गया और इनके मतलब ये लोग भूखे मरना शुरू हो गए। तो फिर फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपने रब से दुआ करो कि ये कैफ़ियत ख़त्म हो जाए, कहत साली ख़त्म हो जाए तो मैं फिर तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और ये कहत साली ख़त्म हो गई। फिर से बारिशें बरसने लगीं, लेकिन फ़िरौन फिर भी बाज़ नहीं आया। वो फिर से उसी तरह बनी इसराइल को परेशान करने लगा। तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरा अज़ाब भेजा। इनके फलों में कमी कर दी और जो जानवर थे वो दूध नहीं देते थे। इसी तरह जब ये नुकसान होने लगा तो फिर फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम ये कैफ़ियत ख़त्म करा दो तो मैं बनी इसराइल को तुम्हारे साथ जाने दूँगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला ने फिर से सब कुछ बहाल कर दिया और फिर से खुशहाली लौट आई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन फ़िरौन फिर से उसी सरकशी पे रहा और बनी इसराइल को परेशान करता रहा और उसने उनको नहीं छोड़ा। अब अल्लाह ताला ने फिर इनके ऊपर अज़ाब डालना शुरू कर दिए एक के बाद एक। सबसे पहले तो तूफ़ान आया, हर तरफ सैलाब, बारिशें, इनकी सारी फसलें बह गईं, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब इतना ज़्यादा ये लोग परेशान हो गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और सबने कहा कि तुम ये चीज़ ख़त्म करवा दो और हम ले आएँगे। मतलब अल्लाह ताला ने इनको हर तरह से आज़माया और इनको हर तरह से मौका दिया। ऐसा नहीं कि एक बार कहा और नहीं माने और बस अज़ाब आ गया इनके ऊपर। अल्लाह ताला ने इनको दिखाई चीज़ें। उसके बाद फिर जब ये ठीक हो गया तो फिर वो लोग फिर सरकशी पे अड़ गए और अब तो ये कहने लगे कि ये लोग मनहूस हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके फ़ॉलोवर्स को कहने लगे ये लोग मनहूस हैं, इन्हीं की वज़ह से हम पर मुसीबतें आ रही हैं। और ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फिर टिड्डियाँ भेज दीं, इनकी फसलों के ऊपर, इनके खानों के ऊपर। मतलब टिड्डियों का जो अज़ाब आया, हर जगह टिड्डियाँ। इतना ज़्यादा ये परेशान हो गए कि फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास और फिर वही हशर, फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जुओं का अज़ाब डाला।
ہر طرف جوئیں کھانوں میں گر رہی ہیں، بستر پہ بیٹھ رہے ہیں وہاں گر رہی ہیں پورے ان کے جسموں پہ۔ تو یہ لوگ بالکل پریشان ہو گئے۔ تو پھر یہ انہوں نے دعا کری اور پھر وہی چیز، اس کے بعد مینڈک کا عذاب، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، کھانوں کی پتیلی میں کودے جا رہے ہیں، بستر پہ کود رہے ہیں، مطلب ہر جگہ۔ اور اچھا، ان ساری چیزوں سے جو بنی اسرائیل تھے ان کے گھر محفوظ تھے، ان کی طرف یہ سب چیزیں کہیں بھی نہیں تھیں۔ اور اس کے بعد جو عذاب آیا ان کے اوپر، خون کا عذاب، اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ مطلب اب تو فرعون کی بس ہو گئی۔ مطلب یہ لوگ جہاں بھی پانی پینے لگتے تھے بس وہ خون بن جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کوئی پانی اگر بھرتا تھا کنویں سے تو وہ پانی ہی رہتا تھا، اور جب وہ لوگ بنی اسرائیل سے مانگتے تھے کہ ہمیں ذرا پانی دے دو تھوڑا سا، تو جب وہ ان کے لیے پانی ڈالتا تھا تو وہ خون بن جاتا تھا۔ ان کے برتنوں میں یہ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتے تھے تو وہ پورا خون بن جاتا تھا۔ تو اب یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی جانے دیں گے آپ کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جب یہ عذاب ٹل گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو پھر فرعون اسی سرکشی میں اور اسی تکبر میں، وہی وعدہ خلافی۔ اچھا، آج ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ کیسے آخر اتنے کھلے کھلے معجزات دیکھ کر کوئی کیسے اس طرح کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں نا، کیا ہمیں یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایک دن حساب کا رکھنے والا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایک دن ہم سب کو کھڑا کرے گا اور ہم سب سے یہ چیزیں پوچھے گا، تو کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہارے لیے نمازیں نہیں فرض کری تھی؟ کیا میں نے تمہارے لیے روزے نہیں فرض کیے تھے؟ آج کتنے لوگ ہیں جن سے بھوک نہیں برداشت ہو رہی، جو سال میں ایک مہینہ جو رمضان کا آتا ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اذانیں ہوتی ہیں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل پکڑے ہوئے، وقت نہیں مل رہا، آفس میں بیٹھے، کتنے بہانے ہیں سب کے پاس۔ کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کری ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ شیطان اتنا کھلا دشمن ہے انسان کا کہ شیطان نے ان کو ورگلا کے رکھا ہوا تھا، اور آج ہم لوگوں کو بھی۔ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور نمازیں اگر کسی کی درست نہیں ہوئیں پھر آگے کے اس کے معاملات بھی درست نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یقین اور ایمان اس قدر بھر دینا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم ہمیں ناگوار نہ لگیں یا مشکل نہ لگیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے لیے آسان کر دے اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال وہ ان لوگوں کا بھی یہی حشر تھا کہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو خود بہلا لیتا ہے نا کہ یہ تو جادو کر رہا ہے، یہ جادوگر ہے بہت بڑا، تو یہ جادو سے ساری چیزیں کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ ان کے اوپر ان کی ساری چیزیں دیکھ کر لیکن ایمان نہیں لائے، اور اسی طرح سرکشی میں مبتلا رہے اور اندھے بنے رہے۔ تو پھر جب پوری طرح حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنی قوم کو تیار کریں اور ایک رات ان سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر نکل جائیں یہاں سے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سب میں پیغام دھیرے 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 دیتے رہے اور سب کو ریڈی کرتے رہے، ایک وقت مقرر کر لیا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ وہ سارے لوگ مصر سے نکل آئے، اور کہا جاتا ہے تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے جنہوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی۔ تو جب رات میں وہ سارے لوگ یہاں سے نکلے تو جب صبح ہوئی تب فرعون کو پتہ چلا، اور فرعون اس قدر اس کے غصہ آیا کہ کیسے وہ لوگ مطلب ہاتھ سے نکل گئے، اور اب یہاں جو کام ہے وہ کون کرے گا، اور مطلب ایک شکست کھانے والی بات تھی۔ تو وہ بالکل غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اپنی پوری فوج کو لے کے ان کے پیچھے نکلا۔ اور ادھر بنی اسرائیل، ظاہر ہے اتنا بڑا جب ایک گروپ ہوتا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا تیزی سے حرکت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ رات میں نکلے، لیکن جب چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ لوگ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے، سامنے پہنچے، تو پھر ادھر سے فرعون بھی چل دیا تھا وہاں سے۔ اب جب انہوں نے دور سے یہ دیکھا کہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے،
تو اب یہ لوگ اتنا زیادہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اتنے سال غلامی میں اور پستی میں رہنے کے بعد اب ان کا ایمان اس لیول کا تو نہیں تھا نا، تو وہ فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اے موسیٰ اب ہمارا کیا ہوگا؟ تم نے تو ہمیں مروا دیا، اب دیکھو سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، اب تو ہم سب مارے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم اللہ پر یقین کرو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پانی پر ماریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پانی پہ مارا تو وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، یعنی پانی بیچ سے کنارے کی طرف ہو گیا، بیچ میں ایک راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنے لگے، اور جب فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مطلب اپنے لوگوں کو اس میں لے کر اس میں سے نکلے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ جب موسیٰ پار کر سکتے ہیں تو میں بھی پار کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنی فوج کو لے کے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، مطلب اتر گیا وہاں پہ راستے میں۔ تو جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی اس میں سے نکل رہا تھا تو فرعون اس میں داخل ہو رہا تھا۔ تو جیسے ہی بنی اسرائیل اس میں سے نکلے اور فرعون اپنی پوری فوج لے کر اس میں دریا میں پہنچا، بیچ میں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور پانی برابر ہو گیا، یعنی سب ہلاک ہو گئے۔ فرعون سمیت سارے لوگ اس میں غرق ہو گئے، اور فرعون نے دیکھا تب اس کے منہ سے نکلا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اب ایمان لاتا ہے؟ تو اب ایمان لانا یعنی کہ جب نزع کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے اور تمہیں رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا کر رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس میں غرق کر دیا، مرا تو وہ سمندر میں ڈوب کر ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو پھر باہر کر دیا، دریا نے بھی اس کو مطلب اپنے اندر ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا۔ آج بھی وہ مصر کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے اس کی باڈی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ ہم آنے والے لوگوں کے لیے تمہیں عبرت بنا دیں گے، تو آج بھی لوگ اسے دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کی سٹوری ہم نیکسٹ آڈیو میں سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔